رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ بے پناہ عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک عظیم موقع ہے کیونکہ رمضان کے 3 اشروں میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا وعدہ ہے، اور شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اس ماہ کی خاص فضیلت کو مزید بڑھاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ قرآن کا نزول بھی اسی ماہ میں ہوا۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے جو اپنی بے پناہ عظمت اور فضیلت کے لیے مشہور ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں اس ماہ کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان وال، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں روزوں کا مقصد تقوی کا حصول بتایا گیا ہے جو انسان کو برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے سے پچھلے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ مزید برہ رمضان المبارک کے 3 اشروں کی تقسیم بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ پہلا اشرہ رحمت، دوسرا اشرہ مغفرت، تیسرا اشرہ جہنم سے نجات۔ اس ماہ میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے۔ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تلاوت قرآن کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا دور کراتے تھے جو اس ماہ کی فضیلت کو مزید بڑھاتا ہے۔ ان تمام دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے